شہاب ٹی وی کے حالات حاضرہ کے پروگرام آج کی بات میں شکیل رشید کا آداب۔ آج ہم عالمی کپ کی بات کریں گے، فٹ بال کے عالمی کپ کی، جسے فیفا کپ بھی کہا جاتا ہے، فیفا ورلڈ کپ۔ فیفا جو ہے وہ فٹ بال کی عالمی تنظیم ہے۔ اس کا فل فارم ہے فیڈریشن دی انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے فٹ بال کی تنظیم ہے، اور اس کے تحت جو ہے ورلڈ کپ کے مقابلے ہوتے رہے ہیں۔ یہ 22واں ورلڈ کپ چل رہا ہے فٹ بال کا۔ یہ ورلڈ کپ قطر میں ہے۔ اس سے پہلے ایشیا میں 2 بار فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے ہو چکے ہیں، ساؤتھ کوریا میں اور جاپان میں۔ اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا میں یہ تیسرا موقع ہے کہ کسی ملک کو ورلڈ کپ فٹ بال کے ورلڈ کپ کرانے کا سنہرا موقع حاصل ہوا ہے۔ یہ جو ورلڈ کپ ہیں، اسے دنیا کا سب سے مہنگا بلکہ مہنگا ترین ورلڈ کپ کہا جاتا ہے۔ اس پہ $220 بلین کی رقم خرچ ہوئی ہے تقریباً۔ آج تک اتنی بڑی رقم کسی اور ورلڈ کپ پہ نہیں لگائی گئی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ قطر جیسے ملک نے، ایک مالا مال ملک ہے اور قدرتی گیس کے وہاں ذخائر ہیں، تو اس نے جو ہے یہ رقم خرچ کی، اور اس رقم کے ذریعے اس نے فٹ بال کے عالمی کپ کے مقابلے منعقد کرائے، اور یہ مقابلے شروع ہو چکے ہیں۔ ان کی شروعات جو ہے 20 نومبر سے ہوئی ہے۔ مقابلے جو ہے 18 دسمبر تک چلیں گے۔ 18 دسمبر کو فائنل ہے۔ 18 دسمبر اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ قطر کا قومی دن ہے، اور اس دن قطری جو ہیں وہ چھٹی پہ ہوتے ہیں، پوری طرح سے اس کھیل کا مزہ لے سکتے ہیں، اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ 18 دسمبر کو فائنل کھیلا جائے گا۔ جو بھی ٹیم 32 ٹیمیں اس میں شامل ہیں، 32 ٹیموں کے 64 مقابلے ہوں گے، اور جو 2 ٹیمیں فائنل میں پہنچیں گی ان کا مقابلہ ہوگا۔ اب دیکھیے کہ کون جو ہے فائنل میں پہنچ رہا ہے۔ 2 دفعہ کی جو عالمی چیمپئن ہے ارجنٹائنا، جس کے کیپٹن جو ہے میسی ہیں، میسی ورلڈ کلاس کے فٹ بالر ہیں، ان کی ٹیم جو ہے وہ سعودی عرب سے ہار گئی ہے۔ اسی طرح جرمنی بھی عالمی چیمپئن رہی ہے۔ اس نے جاپان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، جاپان نے اس پر فتح حاصل کی ہے۔ تو یہ ایسی توقع کی جا رہی ہے کہ یا ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اس مقابلے میں اس طرح کے کئی الٹ پھیر ہو سکتے ہیں، اور ابھی سے کہنا بہت مشکل ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ فیورٹ ہے اور کون سی ٹیم جو ہے ان مقابلوں کو کھیل کر فائنل تک پہنچے گی۔ بہرحال یہ مقابلے جب سے شروع ہوئے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے تنازع میں رہے ہیں۔ تنازع کی 2 وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قطر نے ان مقابلوں کے انعقاد کے ساتھ کچھ شرائط جو ہیں وہ رکھ دی ہیں کہ یہاں پر جو بھی مقابلے دیکھنے کے لیے آئے گا، خاص طور پر خواتین جو ہیں اور مرد بھی، وہ اپنے منی ڈریس میں نہیں رہیں گے، انہیں پورا ڈریس پہننا پڑے گا، اور انہیں یہاں کی جو تہذیب ہے، قطر کی تہذیب جو اسلامی تہذیب ہے یہاں، اور قطر کا جو کلچر ہے، قطر کی جو ثقافت ہے، اس کا پورا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اس نے وہاں شراب پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کے ساتھ اس نے وہاں جسم فروشی پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہاں جسم فروش عورتیں الاؤ نہیں ہیں، یہاں ہم جنس پرست جو ہیں وہ الاؤ نہیں ہیں۔ اسی لیے اس نے اسٹیڈیم میں کسی بھی ایسے لوگوں کو، کسی بھی ایسے بینر کو یا کسی بھی ایسے جھنڈے کو الاؤ نہیں کیا ہے، اجازت نہیں دی ہے، جس سے ہم جنس پرستی کا دفاع ممکن ہو سکے، یا جو ہم جنس پرستوں کی حمایت میں ہوں۔ مثلاً دھنک، کوس قزح کے 7 رنگ جو ہیں وہ ہم جنس پرستوں کی نشانی ہیں۔ اس طرح کے کسی بھی جھنڈے کو یا بینر کو جو ہے الاؤ نہیں کیا گیا ہے، اور اگر کوئی پہنا ہوا نظر آئے گا تو اس کے لیے سخت سزا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ٹیمیں ایسی ہیں جو چاہتی تھیں کہ اس موقع پر ہم اس شرٹ پر، اپنے ٹی شرٹ پر اس کو پہنیں کھیل کے دوران، لیکن اس کو بھی فیفا نے بھی اس کو منع کیا ہے، اور قطر نے بھی اس کو منع کیا ہے۔ فیفا کا کہنا ہے کہ جو رول ہیں، جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، ان کو توڑ کر کوئی بھی ٹیم جو ہے ان مقابلوں میں نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی نے ان اصولوں کو، ضوابط کو توڑنے کی کوشش کی ہے تو اس کے کیپٹن کو اور اس کھلاڑی کو جو ہے وہ یلو کارڈ دکھا دیا جائے گا، اس کو بٹھا دیا جائے گا، اس پر پابندی لگا دی جائے گی۔ تو یہ بہت سخت ترین معاملہ ہے، اور اس معاملے پر یورپ میں بڑی لیدے ہوئی ہے،
اور جو لبرل ہیں، جو سیکولر ہیں، انہوں نے بہت لیدے کی ہے. ان کا کہنا ہے یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. لیکن قطر کے حکام نے کہا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے اور ہم 28 دنوں کے مقابلے کے لیے اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے، اپنے مذہب سے جو ہے پھر نہیں سکتے. تو اس کے علاوہ ایک الزام جو ہے قطر پر حقوق انسانی کی پامالی کا لگتا رہا ہے. یہ بہت پرانا الزام ہے کہ قطر میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، بالخصوص جو باہر سے آتے ہیں ملازمت کے لیے. قطر نے اس تعلق سے کچھ کہا تو نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا ہے کہ قطر میں کسی کے ساتھ کوئی متبھید نہیں ہے اور کسی کے حقوق کا استحصال نہیں کیا جاتا. وہاں بڑے پیمانے پر جو ہیں غیر ملکوں کے ملازمین کام کرتے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ساؤتھ کے لوگوں کے، ہندوستان کی ہے، اور وہ خوشحال ہیں اور اچھی طرح سے رہتے ہیں. بلکہ فیفا کے جو صدر ہیں گینی انفینٹینو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم مغرب میں وہ جو مہاجر وہاں آ کے آباد ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں ان قطر میں جو مزدور آئے ہوئے ہیں، جو یہاں کام کرنے کے لیے باہر کے لوگ آئے ہیں، ان کا موازنہ کریں تو یہ پائیں گے کہ مغرب میں ان مہاجرین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ تو بہت اچھی حالت میں رہ رہے ہیں. مقابلے سے پہلے تو یہ پوری مہم چل گئی تھی کہ قطر میں یہ مقابلے نہ ہونے پائیں، لیکن قطر کے حکام کسی بھی اپنی شرط کو واپس لینے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور فیفا کے صدر نے ان کا پورا ساتھ دیا، اور اس طرح سے قطر میں مقابلے جو ہے منعقد ہوئے. یہ تو ان مقابلوں کو قطر نے اپنی تہذیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا، جو کہ اصلاً اسلامی تہذیب ہے، ایک موقع جانا ہے، اور اسلام کا وہ رخ جو عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتا، اس کو پیش کرنے کا اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے. لوگوں سے محبت سے پیش آنا، لوگوں کا استقبال کرنا، بہترین میزبانی کرنا اور ان کو بہترین آسائش فراہم کرنا، یہ قطری حکام کر رہے ہیں. جو لوگ وہاں باہر سے آئے ہیں وہ اسلامی آرٹ کے نمونے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میوزیم کھلے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑے نظم و ضبط کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کتنی خوشحالانی سے اذان کی آوازیں آتی ہیں. تو قطر نے اس موقع کو ایک اسلام کو لوگوں کے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے. تو یہ بات بھی بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہوگی، وہ خاص طور پر وہ جو اسلاموفوبیا کے کیا کہتے ہیں آپ، زہر سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن قطر جو ہے یہ کر رہا ہے. میں یہ بتا دوں کہ یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن قطر کو یہ جو کھیل، یہ جو مقابلے ہیں، ان کے انعقاد سے کئی معنوں میں ایک فائدہ ہوا ہے. اس کا سعودی عرب کی طرف سے اور مصر اور ترکی وغیرہ کی طرف سے ایک طرح سے بائیکاٹ تھا. اس بائیکاٹ کے باوجود اس نے کھیل کے ان مقابلوں کو کامیابی سے ان کا انعقاد کرایا. اور یہ جنرل سیسی مصر کے جو ہیں وہ ترکی کے رجب طیب اردوغان اور سعودی عرب کے ولی عہد وہاں آئے اور ان کے ساتھ ملے. تو یہ بھی قطر کی ایک بہت بڑی جیت ہے، اور قطر نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ اب جو ہے یہ عرب ورلڈ جو ہے اس کو ایک ساتھ متحد ہو کے آنا پڑے گا، اور اسی میں سب کی بھلائی ہے، اور اسی طرح سے وہ دنیا سے، خاص طور پر مغرب سے ایک طرح سے جو ہے مقابلہ کر سکتا ہے. یہ مقابلہ چاہے کھیل کے میدان میں ہو، چاہے کسی اور میدان میں ہو، چاہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بزنس کے میدان میں ہو. قطر آج ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور اس نے ان مقابلوں کو اپنے شہریوں کے لیے ویژن 2023 کا ایک مشن بنا لیا ہے. اس مشن کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ اپنے شہریوں کو جو ہے اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کی سہولت فراہم کرے. تو اور ایک بات یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قطر نے عرب دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے، اور یہ جو مثال ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس کو، عرب دنیا جو ہے اس کو سراہے گی اور اس کو قبول کرے گی. ایک چیز اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ ان مقابلوں کا جب
پردہ اٹھا تھا یا اس کا جب افتتاح ہوا تھا، تب ایک معذور شخص، بچے سے، معذور نوجوان سے جو ہے وہ انہوں نے اس کا افتتاح کرایا تھا قرآن شریف کی تلاوت سے، اور ہالی ووڈ کے ایک بہت بڑے ایکٹر، سیاہ فام ایکٹر ہیں وہ، ان سے، ان دونوں کے درمیان مکالموں سے، اور اس طرح اس نے یہ کہا تھا کہ معذور ہمارے یہاں جو ہیں وہ احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، اور ہم پر اگر کوئی یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم حقوق انسانی کی پامالی کرتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اس نے عملاً یہ دکھا دیا۔ تو اب یہ مقابلے جاری ہیں۔ فرانس جو ہے، جو کہ چیمپئن ہے عالمی فٹ بال کا، دیکھیں وہ اس دفعہ جیت پاتا ہے یا نہیں جیت پاتا ہے، ہم سب کی نظریں اس پہ لگی ہیں۔ لیکن یہ چونکہ یہ جو کنٹروورسیز، یہ جو تنازعات پیدا ہوئے ہیں، یہ تنازعات مجھے لگتا ہے کہ ابھی 28 دن میں جو دن باقی بچے ہیں، 18 دسمبر تک، یہ تنازعات پھر سے لوگ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن قطر نے پہلے دن سے جس طرح سے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے دین سے ہٹ نہیں سکتے، تو وہ اسی طرح جمع رہے گا۔ یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو موقع ہے، یہ ایک طرح سے لوگوں کے سامنے اسلامی کلچر اور مغرب کے سیکولر اور لبرل کلچر کے درمیان ایک مقابلے کے طور پر پیش ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مقابلے میں کون فاتح رہتا ہے۔ آداب۔